بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک محبت کا سفر ہے، عنایت کا سفر ہے، عطا کا سفر ہے۔ انتہائی ایمان افروز ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو درود پاک کی کثرت بھی کرتے ہیں اور درود پاک کے ذکر سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اہل درود کے ہاں جب موسم سرما آتا ہے نا تو انہیں ایک تلقین کی جاتی ہے، انہیں ایک تاکید کی جاتی ہے۔ یہ محبت کی بولیاں ہیں اور درود پاک سے محبت کرنے والے ہی اس بولی کو سمجھ پائیں گے۔ دیکھیں، درود پاک کا ہر انداز کے ساتھ بیان کرنا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک کی محبت کو جو ہے وہ پیدا کیا جا سکے، اور درود پاک کا ہر رنگ آپ کے ساتھ بیان کرنا تاکہ آپ لوگ درود پاک کے رنگ میں رنگ جائیں، آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک کی محبت میں اضافہ ہو جائے۔ ہر وہ اینگل، ہر وہ زاویہ آپ کے سامنے رکھنا میرا پرپز ہے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کے اس سفر میں جو ہیں وہ شامل ہو جائیں اور اس سفر کے مسافر بن جائیں۔ آج کی ویڈیو کے اندر جو ہم ایک نکتہ آپ کے ساتھ بیان کریں گے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا دل، دماغ، روح جو ہے وہ منور ہو جائے گی۔ اب عاشقان درود شریف کے ہاں جب سردیوں کا موسم آتا ہے نا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں راتیں جو ہیں وہ لمبی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہیں ایک تلقین پتہ ہے کیا کی جاتی ہے کہ اے اہل درود، اے نبی سے محبت کرنے والو، راتیں تمہارے لیے لمبی کر دی گئی ہیں، پس اٹھو اور عظمتوں رفتوں والے اس نبی پر درود بھیجو جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو نکتہ ہے، اس کو موسم سرما کی جو لمبی راتیں ہیں اور آپ لوگ جو ہے اپنی عبادت کو جو ہے وہ اور زیادہ فوکس کے ساتھ اور اپنا ٹائم دے سکتے ہیں، درود پاک کے حوالے سے بھی آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹائم دے سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اہل درود کو یہ تلقین اس لیے کی گئی کہ راتیں چونکہ لمبی ہو جاتی ہیں تو تہجد کے وقت اگر عاشقان درود اٹھیں، تہجد پڑھیں، جب اللہ رب العزت اپنے بندوں سے فرما رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ، میں تجھے خالی نہیں لوٹاؤں گا، میں تیرا دامن خالی نہیں رکھوں گا، جو تو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ اور اب عاشقان درود والوں کا جو مزاج ہے نا، اب وہ ذرا دیکھیے گا، وہ ذرا سنیے گا۔ اب ایک بندہ یا ایک شخص جو ہے وہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اور پھر وہ درود پاک کثرت سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے تو کہا نا کہ اے بندے میرے مانگ مجھ سے جو تو مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ اب اہل درود کیا مانگ رہا ہے؟ اہل درود جو ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے محبوب کے لیے رحمتیں اور برکتیں مانگ رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ پاک، تو اپنے نبی اور اس کی آل پر رحمتیں اور برکتیں بھیج۔ اب تہجد کے وقت جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، میں اس کی جھولی خالی نہیں کرتا، تو اہل درود کا جو مزاج ہے وہ تھوڑا الگ ہے۔ اہل درود، عاشقان درود اپنے محبوب کے لیے اللہ پاک سے رحمتیں اور برکتیں مانگ رہا ہے۔ وہ دعا میں کیا مانگ رہا ہے؟ آپ اس چیز پر ذرا غور کیجئے گا کہ درود پاک بذات خود ایک دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم تم سب کچھ نکل جاتا ہے، اس کے اندر ہم اللہ سے اس کے محبوب کے لیے رحمتیں مانگتے ہیں، برکتیں مانگتے ہیں، اور اللہ کی ذات بھی یہی چاہتی ہے کہ میرے نبی پر درود بھیجو، اس کے لیے رحمتیں مانگو، بدلے میں تمہیں اتنا کچھ عطا کروں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تمہیں پھر کچھ اپنے لیے تو مانگنا پڑے گا ہی نہیں نا۔
اب عاشقان جو درود ہیں، جو لوگ درود پاک سے محبت کرتے ہیں، کثرت کرتے ہیں درود پاک کی، اگر وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اب موسم سرما کو جو ہے وہ اس طرح سے گزاریں گے، اب مطلب کہ اپنی سردیوں کی رات جو ہے تہجد وقت اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، پھر درود پاک کے گوشہ میں شامل ہو جاتے ہیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر وہ شخص اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہا، پھر وہ تو اللہ پاک سے اس کے محبوب کے لیے رحمتیں ہی مانگ رہا ہے نا، اور بدلے میں جو اسے مل رہا ہے اس کے لیے تو پھر اسے ہاتھ اٹھانے ہی نہیں پڑیں گے، اپنی ذات کے لیے تو کچھ وہ مانگے گا ہی نہیں اور مانگ بھی نہیں رہا۔ لیکن لیکن اللہ رب العزت کی ذات اس بندے پر پھر جو راضی ہوتی ہے، پھر جو کرم اور فضل ہوتا ہے اللہ کا اپنے اس بندے پر، وہ وہم و گمان سے بھی آگے ہے، ہم اس مقام کا اندازہ لگا سکتے ہی نہیں ہیں۔ تو موسم سرما جو ہے یہ عاشقان درود والوں کے لیے بڑا ہی خاص تحفہ ہے، یہ وقت جو ہے، یہ ٹائم فریم جو ہے، خاص طور پر یہ درود پاک سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک گولڈن ٹائم ہوتا ہے، ایک سنہری یہ موقع ہوتا ہے درود پاک پڑھنے والوں کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی محبت کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ اور پھر وہ اس وقت جب اللہ پاک اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ تو اپنے لیے کچھ مانگ میں تجھے دوں گا، لیکن جو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں پھر وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، پھر وہ تو اللہ پاک سے اپنے نبی کے لیے رحمتیں اور برکتیں مانگ رہا ہے۔ اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کر کے دیکھیے گا، بڑی اعلیٰ بات ہے، بڑا اعلیٰ راز آج آپ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جیسے آج کل کا جو وقت ہے، جنوری کا مہینہ ہے اور راتیں بے شک لمبی بھی ہیں، اور اگر تہجد کے وقت تہجد پڑھنے کے بعد جب آپ درود پاک پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو کیا ہی جو ہے نا انسان کی کیفیت ہوتی ہے، کیا انسان پر جو رکت طاری ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو انسان کو سکون ملتا ہے اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ کر کے دیکھیے گا، آزما کر دیکھیے گا، تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھ کر پھر اپنے نبی پر درود بھیجنے کے لیے بیٹھ جائیے گا، اور پھر اپنے معاملات کو سنورتے دیکھیے گا، اپنی بگڑیوں کو سنورتے دیکھیے گا، پھر کامیابیاں آپ کی قدم چومیں گی، پھر آپ کو کچھ مانگنا نہیں پڑے گا۔ یہ کر کے دیکھیے گا، یہ بڑا سنہری ٹائم ہے موسم سرما کی، چونکہ راتیں لمبی ہوتی ہیں اور اہل درود والوں کے لیے تو بڑا ہی خوبصورت موقع اور خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ روز محشر کا دن ان کی زیارت کا دن، ایسے روز قیامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔